پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم عید کے بعد اے پی سی بلائیں گے لیکن حکومت کو اس میں نہیں بلائیں گے. حکومت کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں ان کے اجلاس میں, حکومت کو آپ بلاتے نہیں ہیں, تو پھر اے پی سی کا اتفاق رائے کس طرح قائم ہوگا؟ اور اگر آپ اس اے پی سی کو کیا کر لیں گے بلا کے جس میں حکومت کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی؟ جی دیکھیے نا, حکومت کا کام تھا اے پی سی بلانا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اے پی سی نہیں, ہم پارلیمانی میٹنگ کریں گے جس میں کوئی اختلاف رائے نہ ہو. وہ تو یہی چاہتے تھے, کیونکہ اگر اے پی سی حکومت, دیکھیں جو حکومت بیٹھی ہے اس کا کام ہے اے پی سی بلانا. انہوں نے اے پی سی نہیں بلائی کیونکہ اختلاف رائے سے ان کو خوف ہے. تو جب اختلاف رائے حکومت نہیں دیکھ سکتی تو پھر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ پھر خود بیٹھ کے بات کریں گے. دیکھیں نا, آپ سپیس تو دے نہیں رہے. کیا پرابلم تھی, حکومت نے کیوں نہیں اے پی سی بلائی؟ ہمارا کام تو نہیں ہے اے پی سی بلانا. تو گورنمنٹ جو سٹنگ ہے جس نے سب کو لے کے چلنا ہے, صرف مراعات تو نہیں لینی نا, صرف تنخواہیں تو نہیں لینی, صرف اپنے لوگوں کو کیبنٹ میں تو نہیں ڈالنا. اگر حکومت اس کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, اگر حکومت بلاتی ہے عید کے بعد, نیشنل ایکشن پلان 2 کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ لوگ پھر جائیں گے, شرکت کریں گے, اس کا ساتھ دیں گے, نیشنل ایکشن پلان 2 پہ ایگری ہوں گے؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب کو آپ جیل سے نکالیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں, کہیں تو آپ کو بھی کچھ سپیس دینی ہے نا. بالکل ہمارا ملک ہے, جب تک, میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ سب لوگوں کو کٹھے ہو کے چلنا ہے تو ملک ترقی کرے گا. اور یہ میری ذاتی ناقص رائے میں تو ایک پارٹی دو پارٹیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ملک کا مسئلہ ہے اور ملک ہمارا ہے. ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی, ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا. تو ملک کیسے ہوگا جب آپ نے لوگوں میں اتنے تفرقے ڈالے ہوئے ہیں, جب آپ نے لوگوں کو اتنا بانٹ کے رکھا ہوا ہے, جب آپ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے, جب آپ لوگوں کی بات نہیں سن رہے. بات سننا بہت ضروری ہے. جو بڑا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے, والد صاحب ہوتے ہیں, والدہ ہوتے ہیں, جب ان کے بچے ان سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ کیا ان کو کہتے ہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیں, تو وہ کیا وہ بچے ان کے بات سنیں گے؟ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ ایک طرف سے سختی کرتے ہیں, دوسری طرف سے آپ بچے کو بٹھاتے ہیں, اس کو پیار بھی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تیرے جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں گے, لیکن یہ تمہاری ریڈ لائن ہے, اس سے آگے تم نے نہیں جانا. تو یہ تو ہر دنیا کے بالغ انسان کو پتا ہے کہ کیسے آپ نے کوئی بھی سچویشن ٹھیک کرنی ہے. لیکن یہاں پر جو لوگ حکمران ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, کیونکہ اور ان کی نیت صاف نہیں ہے. پھر بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف نیتوں کا فقدان ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا نا ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھے ہیں, آپ نے کہا نا بانی کو باہر لے کر آئیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی صدقے دل سے معافی مانگے تو ان کو معافی بھی مل سکتی ہے اور رہائی بھی مل سکتی ہے. کس سے معافی مانگے, کس بات کی معافی مانگے؟ بانی نے, عمران خان صاحب نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ جس کا قصور ہے اس کو آپ سزا دیں. لیکن آپ کے ہتھ کنڈے غلط ہیں نا جی. آپ نے دیکھیں کیا کیا اس حکومت نے. انہوں نے جتنے جج تھے, ان کو جوڈیشری سے ڈر ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ کے جج ڈبل کر دیے, اور ہمارے اوپر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ 25-30 لاکھ کی ان کو سیلریز دینی شروع کر دیں, جبکہ عوام کے پاس نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ ان کے پاس ان کی جائز حقوق ہیں. غریب آدمی کے منہ سے تو آپ نوالا چھین رہے, امیر آدمی کو آپ 1 روپے کا ٹیکس نہیں مانگ رہے اس سے. ٹریڈر سارا پاکستان کا آنکھوں کا تارا ہے اس حکومت کا. ٹریڈر 5000 سے زیادہ کا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, جبکہ وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. اور جو ہم جو اپنے ٹیکسز بھر کے دیتے ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, ان پہ آپ 20%, 30% ٹیکس لگاتے ہیں. مجھے تو بہت آبجیکشن ہے جو ٹیچرز پہ اتنے ٹیکس لگتے ہیں, جو پی ایچ ڈیز کر کے اس ملک میں آ کے اپنے لوگوں کے لیے کچھ واپس دینا چاہتے ہیں, ان کو ہم ٹیکس کرتے ہیں, ان کو ہم سزا دیتے ہیں کہ تم پڑھا رہے ہو, بچوں کو تربیت کر رہے ہو, یہ سزا والی چیز ہے. جو جاہل لوگ ہیں, جو بیٹھ کے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو ہم انسینٹیوائز کرتے ہیں, ان کو ہم کھلی چھوٹ دیتے ہیں. تو اس ملک کی جو سوچ ہے, جو لانگ ٹرم پلان ہے, وہ سوائے تنزلی کے اور کہیں نہیں جا رہا. اور ملک میں بڑے اچھے دانش مند لوگ ہیں, آپ اچھے سمجھدار لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کی دانش مندانہ پالیسیز کو لے کے آگے چلیں. ملک ایسے نہیں چلنے والا. اچھا, اور آپ ملک کو خود تباہ کر رہے ہیں اور اس کے ذمہ وار بھی حکومت ہی ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, عید کے بعد آپ کی تحریک کی, احتجاجی تحریک کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ آخری اشرہ بھی آ گیا ہے, کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو پتلا تھا اس میں بھی جان نہیں پڑی.
مولانا صاحب بھی آپ سے بھی پورے رام نہیں ہوئے, تو پھر کیا عید کے بعد ایکسپیکٹ کریں کوئی تگڑی تحریک چلائی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے؟ دیکھیے جی, تگڑی تحریک تو چلے نہ چلے, لیکن آپ کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہمیں تو آپ نے دیکھے نا, ملک کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر جتنا زود و کوب آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا. 3 سال سے آپ زود و کوب ہی کر رہے ہیں لوگوں کو. آپ مجھے بتا دیں اس کا کیا نتیجہ نکلا, کیا ملا؟ کچھ ملا؟ لوگوں پہ ظلم کر کے, لوگوں پہ زیادتی کر کے, بے گناہ لوگوں کو, جوان بچوں کے آپ نے روزگار چھین لیے, لوگوں کے آپ نے بچے اٹھائے, لوگوں کے گھر توڑ دیے, لوگوں کے کاروبار توڑ دیے. کیا ملا اس کے بعد؟ کرتے جائیں یہی کام, اس سے کچھ مل جائے گا؟ تو ہمیں تحریک نکالنے کی بالکل ضرورت بھی ویسے کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھے آپ کے خلاف ہے, حکومت کے خلاف ہے, حکومت سے اگری نہیں کرتا, نہ حکومت کی پالیسی سے نہ حکومت کے طریقوں سے. تو آپ کسی کا دل نکال کے اس کو بدل تو نہیں سکتے نا. آپ اپنی حرکتیں صحیح کریں, آپ اپنی نیتیں ٹھیک کریں, آپ ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں, یا ایسے لوگ لے کے آئیں جن کو آپ نے خود ہی پہلے چور نہیں کہا اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ارے بھائی, اس ملک میں کیا کوئی دیانتدار بندہ ہی نہیں بچا؟ ملک اسی لیے چل رہا ہے کہ یہاں پر نیک لوگ ہیں, دیانتدار لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں. بالکل, صرف حکمرانوں میں وہ لوگ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.